میرے عقیدے کی پہچان اعلیٰ حضرت ہے اور سجے گا سر پہ ہی ہمارے جیت کا سہرا. ارے ہماری ٹیم کے کپتان اعلیٰ حضرت ہے, سجے گا سر پہ ہی ہمارے جیت کا سہرا. ہماری ٹیم کے کپتان اعلیٰ حضرت ہے اور دیار ہند میں صوفی سماج چلتا ہے. دیار ہند میں صوفی سماج چلتا ہے. لوگ ہم کو یہاں سے مٹانے کی باتیں کر رہے ہیں, ان کو پیغام دیتے ہیں کہ دیار ہند میں صوفی سماج چلتا ہے, اسی کے زیر اثر کام کاج چلتا ہے. ارے جناب آپ کی سرکار تو ابھی کی ہے, یہاں تو صدیوں سے خواجہ کا راج چلتا ہے. ارے جناب آپ کی سرکار تو ابھی کی ہے, یہاں تو صدیوں سے خواجہ کا راج چلتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان, کرم کرنے والے رب نے تجھے کس چیز میں دھوکے میں رکھا؟ کرم کرنے والے رب نے تجھے کس چیز میں دھوکے میں رکھا؟ دیکھو اللہ کتنا مہربان ہے, اللہ اپنے بندوں پہ کتنا کرم کرنے والا ہے, اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرنے والا ہے. اگر کسی انسان کا بیٹا اپنے گھر پہ رات کے 10 بجے آتا ہو اور اگر وہ 2 گھنٹے لیٹ ہو جائے, اس کے ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ نہ جانے میرا بیٹا کس حال میں ہے, نہ جانے میرا بیٹا کون سی پریشانی میں ہے جو اب تک گھر پہ واپس نہیں آیا. تو ماں کی ممتا بڑھنے لگتی ہے, ماں باپ کا پیار بڑھنے لگتا ہے. میں آپ کو سمجھاتا ہوں دنیاوی طریقے سے, یہ تو دنیا کی ماں ہے جو اپنے بچے سے اتنا پیار کرتی ہے, اگر اس کا بیٹا 1 گھنٹے لیٹ ہو جاتا ہے ماں پریشان ہو جاتی ہے. لیکن کبھی آپ نے سوچا ارے وہ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے, اس رب کا ہمارے اوپر کتنا احسان ہے, اس رب کا ہمارے اوپر کتنا کرم ہے. اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی نعمتوں کے بدلے بندے سے حساب لے تو کوئی بھی شخص جنت میں نہیں جائے گا. اللہ اپنے کرم سے حساب لے گا, اللہ اپنے فضل سے حساب لے گا, اللہ اپنے کرم سے حساب لے گا. میرے امام فرماتے ہیں کریم اپنے کرم کا صدقہ, لئی میں بے قدر کو نہ شرما, تو اور رضا سے حساب لے گا. ارے رضا بھی کوئی حساب میں ہے. ارے کبھی آپ نے سوچا ہے اللہ نے آپ کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے, اللہ کے ہمارے اوپر کتنے احسان ہے. آپ کا سارا وجود سلامت ہے, آپ کو اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا. دیکھو آپ کے پیر سلامت ہے, آپ کے دونوں ہاتھ سلامت ہے, آپ کے کان سلامت ہے, آپ کی آنکھیں سلامت ہے, آپ کا دل کام کر رہا ہے, یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. آپ کی کنڈیاں سلامت ہے, یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. آپ کا دل کام کر رہا ہے, یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. آپ کو اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا, ورنہ آپ اپنے فرید پور کے کسی ہاسپٹل میں جائیے گا, اپنے آپ بریلی شریف کے کسی ہاسپٹل میں جائیے گا, آپ کو وہاں کچھ لوگ ایسے ملیں گے ارے کسی کے ہاتھوں کا علاج چل رہا ہے, کسی کے پیروں کی سرجری چل رہی ہے, کسی کے دل کا علاج چل رہا ہے, کسی کی کڈنیاں فیل ہو چکی ہے, کسی کی آنکھوں کا آپریشن ہو رہا ہے. ارے پتا چلا اگر آپ کا سارا وجود سلامت ہے آپ کو اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا. دیکھو اللہ نے آپ کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے, اللہ کے آپ کے اوپر کتنے احسان ہے. لیکن آج میری قوم کا نوجوان اپنے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا ہے, اپنے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا ہے. میرا اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, ارے تم میرا شکر ادا کرو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا. یہاں سے ہم کو پیغام مل جاتا ہے, یہاں سے ہم کو درس مل جاتا ہے. اگر چاہتے ہو آپ کے کاروبار میں برکتیں ہو تو اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرو, اپنے اللہ کا شکر ادا کرو. لیکن آج میری قوم کا نوجوان اپنے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا ہے. دیکھو آپ کے اوپر اللہ کے کتنے احسان ہے. لیکن آج دیکھو ارے مسجدیں ہماری ویران ہو چکی ہے, مدرسے ہمارے ویران ہو چکے ہیں. جب کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے تو ایک لمحے کے لیے ایسا لگتا ہے جیسے قیامت برپا ہو چکی ہے, جیسے قیامت آنے والی ہے. جب کسی انسان کا دنیا سے جنازہ جاتا ہے اللہ اکبر تو اس کے جسم سے کپڑا نہیں اتارا جاتا ہے بلکہ ایک قینچی کے ذریعے اس کا کپڑا کاٹا جاتا ہے. کاٹنے کے بعد میں اس کو ایک تختے پہ لٹایا
جاتا ہے، اس تختے پہ لٹانے کے بعد میں اس کو غسل دیا جاتا ہے، غسل دینے کے بعد میں اس کو کفن پہنایا جاتا ہے، کفن پہنانے کے بعد میں اس کو خوشبو لگائی جاتی ہے، اس کے بعد میں ایک ایسی آواز بلند ہوتی ہے، ایک ایسی صدا آتی ہے، اگر کسی کا باپ دنیا سے جاتا ہے تو لوگ پکار کے کہتے ہیں ارے کہاں گیا فلاں کا بیٹا، اپنے باپ کا آخری بار دیدار کر لے۔ اگر کسی کا بیٹا دنیا سے جاتا ہے لوگ پکار کے کہتے ہیں ارے کہاں گیا فلاں کا باپ، اپنے بیٹے کا آخری بار دیدار کر لے۔ اگر کسی کی بیوی دنیا سے جاتی ہے لوگ پکار کے کہتے ہیں ارے کہاں گیا فلاں کا شوہر، اپنی بیوی کا آخری بار دیدار کر لے۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ چہرہ دیکھنے کے لیے نہیں ملے گا۔ اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے، ارے چار لوگ اپنے کاندھے پہ سوار کرتے ہیں، اس کو قبرستان میں لے کر کے چلے جاتے ہیں، قبرستان میں لے جانے کے بعد میں اس کے ایک چھوٹی سی قبر میں رکھ کے چلے آتے ہیں۔ اس کا بھائی بھی مٹی دے کے چلا آتا ہے، اس کا باپ بھی مٹی دے کے چلا آتا ہے، اس کا بیٹا بھی مٹی دے کے چلا آتا ہے، اس کے دوست بھی مٹی دے کے چلے آتے ہیں، اس کے رشتے دار بھی مٹی دے کے چلے آتے ہیں۔ ارے سارے لوگ اس کو مٹی دینے کے بعد میں اپنے گھر پہ واپس آ جاتے ہیں۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کی محبتوں کا امتحان ہے، جہاں سارے رشتے ایک ناکام ہو جاتے ہیں، جہاں باپ بیٹے کے کام نہیں آتا ہے، ارے وہیں پہ اس چھوٹی سی قبر میں مدینے والے مصطفیٰ اپنے گناہگار امتیوں کے کام آتے ہیں۔ تو اپنے نبی سے اتنی محبت ضرور کر کے جانا، جب دنیا سے جانا ہو دنیا والے یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے لہر میں اس کے رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی کی چراغ لے کے مسلک اعلیٰ حضرت جشن اویس کرنی مسلمانوں میں فرید بریلوی شریف مولانا عارف رضوی صاحب جملہ دار حیدری لہد میں اس کے رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ میں وہ سنی ہوں جلیل قادری مرنے کے بعد میرا لاش ابھی کہے گا الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ۔ آپ کو جانا آپ کو مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ اپنے نبی سے اتنی محبت ضرور کر کے جانا، اتنی وفا ضرور کر کے جانا۔ جب جنازہ اٹھایا جائے تو کوئی محلے کا شخص آ کے جنازے پہ گنا کہے ایک بے نمازی کا جنازہ جا رہا ہے، ایک بدکار کا جنازہ جا رہا ہے، ہاں اسی انسان کا جنازہ جا رہا ہے جو اپنے پڑوسی کو ستاتا تھا، اپنے ماں باپ کو گالیاں بکتا تھا، اپنے اماموں کو ستاتا تھا، بلکہ اس حال میں دنیا سے جانا جب آپ کا دنیا سے جانا ہو تو دنیا والے آپ کے جنازے پہ یہی کہتے نظر آئے ایک نماز پڑھنے والے کا جنازہ جا رہا ہے، ایک متقی انسان کا جنازہ جا رہا ہے، ہاں اسی انسان کا جنازہ جا رہا ہے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ میں فرما برداری کرتا تھا، ان کے ساتھ میں خدمت کرتا تھا۔ جب اس حال میں دنیا سے جاؤ گے دنیا والے آپ کے جنازے پہ یہی کہتے نظر آئیں گے ارے لہر میں اس کے رخ شہ کا داغ لے کے چلے، میری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ میں تو سنی ہوں جلیل قادری مرنے کے بعد میرا لاش بھی کہے گا الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ۔ آپ کو جانا آپ کو مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ لیکن آج انسان صحیح معنی میں دیکھا جائے اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتا ہے۔ یہ دیکھو 1 سال ہو گیا مجھے، اسی شب برات میں میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا۔ آج میرے والد اس دنیا میں نہیں ہے۔ جب کہیں پروگرام سے واپس پلٹنا ہوتا ہے تب یہ احساس ہوتا ہے کاش میرے والد اگر زندہ ہوتے تو ایک تقریر میری اور سن لیتے۔ آپ کے